للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے مبارک دن اور بڑی مبارک راتیں ہمارے درمیان ہیں. سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے. یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا. اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور یکایک میرا مرحوم بھائی ایک چت کبرے گھوڑے پر، ایک خوبصورت 2 رنگ والے گھوڑے پر سوار نظر آیا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے. تو میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. تو میں نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب تجھے بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا. پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. میں نے پوچھا، اب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا عزم ہے؟ انہوں نے کہا، جنت کا. اور یہ کہہ کر میرا بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں اس سے. ایک تو کسی غریب کی مدد کرنا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اس کے دل سے کیسی دعا نکل رہی ہے، اس کے دل میں کیسی راحت پہنچ رہی ہے اور ہمارے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت مل جائے. اور دوسرا جو قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ جنت کی سواریاں بنیں گی، پل صراط کی سواریاں بنیں گی. آئیے ناظرین، میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے. We can't able to count our hair. ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، تو قربانی کے جانور کے سر پر کتنے بال ہوں گے؟ یہ پورے جانور پر کتنے بال ہوں گے؟ تو جانور کے جتنے بال ہیں، ہر بال، ایوری ہیئر کے مقابلے میں اسے 1 نیکی ملتی ہے. یعنی اٹ مینز اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اسے ملینز اینڈ ملینز نیکیاں ملتی ہیں. مبارک ہو انہیں جو قربانی کرتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یعنی قربانی، دیر آر 2 کنڈیشنز، خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی، بوجھ سمجھ کر نہیں، برڈن سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ، اور پھر ثواب کی نیت سے کی. ہاں، یہ الگ بات ہے کچھ لوگ قربانی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، پتہ چلے میں کتنے پیسے والا ہوں اور جناب میں کتنی بڑی بڑی قربانی کرتا ہوں. بالکل بڑے جانور کرنے چاہیے، ہیلدی جانور کرنے چاہیے، مہنگے جانور بھی قربان بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن نیت اللہ کی رضا، لوگوں کو دکھانا نہیں. تو پھر انشاءاللہ یہ جانور، یہ قربانی جہنم کے مقابلے میں آڑ بن جائے گی، روک بن جائے گی. ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. جانور کا قطرہ گرنا ہے خون کا اور ہمارے گناہ معاف ہو جانے انشاءاللہ. ایک اور حدیث سنیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب اس میں سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، اور جو شریعت نے جو اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ یقین کریں کہ عید کے دن، یعنی یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا.
تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجیے. اچھا یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں. پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو. اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اچھا جناب یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے تو کسی غریب کا بھلا، کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں. یہ ساری لاجکس جو ہیں آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں، آپ کہیں نہیں سنیں گے. سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، خرچ کرے، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، وقت دے، تو دیر از سم تھنگ رانگ. اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. سمجھیے بات کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. یہ قربانی سبحان اللہ یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے کہ تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون. اچھا صرف پاکستان کی مثال لے لیں، ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بر صغیر کے ملک کہلاتے ہیں جب بہت قربانی ہوتی ہے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی غریب ممالک ہیں، مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے. تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے. اچھا بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. امیر کی جیب سے پیسہ نکلے، غریب کی جیب میں چلا جائے. تو اب وہ غربا، وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز، وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں اور جناب اب امیر آدمی، اب جس کو اللہ نے استطاعت دی، وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی ہے کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں، نئے جانور پالتے ہیں. تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا. کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے. اچھا لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے، اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں، یوں سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے، ٹرک والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. اچھا منڈی میں صرف چارے والے نہیں، رسی والے، جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں. کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. اچھا جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں، ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں، بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. سارے تو غریب ہیں. اچھا جناب اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو. ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامی بھائیوں کا، اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں. ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے. مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اچھا اب گوشت کٹ گیا، کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے، لوگ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، بہت سارے غریبوں بھی بانٹتے ہیں. تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے، اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں، بوٹی بناتے ہیں، جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں، یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری میں جا کے بکتی ہیں، تو وہاں شوز، تو جیکٹ وہ بنتا ہے، تو اس کی سلائی کڑھائی مزدوری کرنے والے، یعنی اگر فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے، روزگار چلتا ہے، مزدوری ملتی ہے، گوشت ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور پورے مملکت کا، پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے.
تو یہ جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا، اس پر توجہ نہ دیا کریں. یہ تو میں نے آپ کو اپنے دماغ سے حکمتیں بتائی ہیں، ورنہ جس کریم نے یہ کام ہم پر حکم فرمایا ہے، ہم پر لازم شریعت نے کیا ہے، وہ جانے، اس کی حکمتیں جانے. اگر کسی کام کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے سمجھ نہ بھی آئے تو ہمارا کام اس کی لاجک تلاش کرنا نہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمارا کام عمل کرنا. ہم بندے ہیں، ہمارا کام لبیک کہہ کر کام کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ چلیں، فضیلت پر بھی بات ہو گئی، کچھ لاجکس پر بھی بات ہو گئی. اور اب آئیے، سبحان اللہ، اگر یہ کام ہم دعوت اسلامی کے تھرو کرواتے ہیں تو یہ اتنے سارے بینیفٹس تو ہونے ہی ہونے، کچھ اور شاندار بینیفٹس ہوں گے. کیونکہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے عاشقان رسول لیتے ہیں، کئی ملکوں میں قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، اس کی صفائی اور اس کے بعد اس کا گوشت بانٹنا. تو اب کہاں قربانی کروائیں؟ تو سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کام بڑا آسان کر دیا کہ ہم نے اجتماعی قربانی، ڈونیٹ قربانی کا ایک ماڈیول متعارف کروایا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ گھر بیٹھیں، آپ کی قربانی ہم کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ شرعی کام ہے، شرعی فریضہ ہے، واجب ہے. تو اس کے جو بھی شرعی کانسیکوینسز ہیں، اس کی جو شرعی احتیاطیں ہیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر، ان سے تربیت لے کر ایک شاندار نظام بنایا کہ آپ کا حصہ جو ہے، آپ کے نام کی قربانی پراپر ٹائمنگ میں، پراپر طریقے سے اور شریعت کی گائیڈنس میں ہو. اور پھر وہ قربانی ہونے کے بعد آپ کی تو قربانی ہو گئی، مگر اب دیگر فائدے کیا ہوں گے کہ جو اس کا گوشت ہے وہ عاشقان رسول کے گھروں تک پہنچے گا. اور آپ یقین کریں، بعض اوقات تو ایسے لوگوں کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال بقرعید کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی گوشت آ جائے گا. آپ کسی بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، ہم تو روز شاید کھانا اچھا کھا لیتے ہیں، مگر آپ کی اس قربانی کی برکت سے کسی کا 15 دن یا کسی کا مہینہ جو ہے گھر میں گوشت پکتا رہے گا، اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہوں گی. اور اس کے بعد اس کی جو قربانی کی کھال ہے، وہ آپ کی میری دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، علماء بنا رہی ہے، حفاظ بنا رہی ہے، مسجدیں بنا رہی ہے، اور نہ جانے دین کی کتنی ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا اس میں بھی حصہ مل جائے گا. تو دیکھا جائے تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بار آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ. اور ہاں، صرف اپنی قربانی کیوں، اپنے رشتہ داروں سے بات کیجئے، اپنے دوستوں سے بات کیجئے. انشاءاللہ میں ابھی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں. میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اس بار قربانی کی ریٹ لسٹ ہے، جو بکرا ہے پورا، اگر آپ ہول گوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 34,000 ہے. اچھا، اب یہ تو پاک روپیز میں ہے. اچھا، لیکن جو لوگ بیرون ملک میں، تو ان کی آسانی کے لیے میں کرنسی میں کچھ ریٹس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پر کاؤ شیئر ان یو کے 65 پاؤنڈز، اور اگر کوئی فل کاؤ دینا چاہتا ہے تو 455 پاؤنڈز ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ایک گوٹ دینا چاہتا ہے تو 105 پاؤنڈز ہیں. اب 105 پاؤنڈ یا 65 پاؤنڈ ایک آپ کا حصہ تو ہو جائے گا، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں تک ماشاءاللہ گوشت پہنچ جائے گا. تو اپنی قربانی اس بار آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے. یو ایس اے کی طرف چلیں تو $80 ہے پر کاؤ میں جو آپ کا حصہ ہے، اور ایک گوٹ، ایک بکرا جو ہے $130 ہے. کینیڈا میں $100 پر شیئر کاؤ میں، اور گوٹ کے اندر 165 کینیڈین ڈالرز ہیں. یورپ کی بات کریں تو 70 یورو ایک حصہ ہے گائے کے اندر، اور پورا بکرا جو ہے فل گوٹ 120 یوروز بنتے ہیں. باقی اسی طرح کرنسیز ہیں. یو اے ای میں اگر ہم بات کریں تو 275 درہمز بنتے ہیں ایک حصے کے. شاید 350 درہم میں تو یو اے ای میں آپ بکرا ڈھونڈ نہیں سکتے یا حصہ لے نہیں سکتے. اور اگر بکرا کی طرف چلیں تو آپ کا بنتا ہے 450 درہم. تو کیوں نہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے لوگ ہوں، مڈل ایسٹ کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، افریقہ کے لوگ ہوں، عاشقان رسول ہوں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس بار قربانی کریں. اور ہاں، میں تو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ اگر آپ نے سبحان اللہ، نبی پاک ہمیں بھولے نہیں تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منا کی وادیوں میں اپنی امت کے لیے قربانی کی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں میں اپنے لیے قربانی کروں، وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کروں. اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہوگا. تو ہو سکے تو پوری گائیں یا کم از کم ایک پورا بکرا جو ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. اور سبحان اللہ، اللہ نے اور نوازا ہے تو اپنے سیدی غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے، ایکچولی نام پر تو اللہ کی قربانی ہوتی ہے، یہ دراصل ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے. پھر آگے چلے تو اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں. اللہ نے نوازا ہے تو 4 یاروں کے لیے بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں، پنجتن پاک کے ایصال ثواب کے لیے کریں. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ
ان کے इसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और वो गोश्त किसी मुसलमान के घर में भी जा रहा है, तो सुभान अल्लाह, उसकी दुआएं अलग मिल रही हैं, बुजुर्गों का फैजान अलग मिल रहा है। तो अगर मेरी रकम का इन दिनों में इतना बेहतरीन इस्तेमाल, जरा गौर करें ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था। हमसे तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, हमें तो चंद रुपए हैं अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। तो बहुत सौ को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो जनाब इस बार अपनी कुर्बानी न सिर्फ हमें खुद दावत इस्लामी के साथ करनी है, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पर इनकरेज करना है कि दावत इस्लामी वालों के साथ कुर्बानी करें। और इंशाअल्लाह, अच्छा, जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं और ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दे नो वेरी वेल द कंडीशन ऑफ पाकिस्तानीज नाउअडेज, जो यहाँ पर महंगाई का हाल है, जो यहाँ पर लोगों की मुश्किलात का हाल है। आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो नॉर्मल और मीडियम क्लास के लोग हैं। तो अब आप सोचें कि उनके घर में गोश्त और कुर्बानी कैसे हो सकेगी इन दिनों में। तो अगर हम दावत इस्लामी के साथ इंशाअल्लाह जब ये कुर्बानी करेंगे तो बहुत सारे आशिकान रसूल के घर में जो है कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाएगा। ये याद रहे कि ये हमारी शरई एहतियात है कि हम ये जुमला नहीं कह रहे कि जनाब आपकी कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। हाँ, मेजॉरिटी गरीब ही होते हैं, लेकिन हमने एहतियातन हमें दारुल इफ्तार नहीं, चूंकि हम ये सारा काम शरई रहनुमाई के साथ ले रहे हैं, तो हमारे दारुल इफ्तार की हमें रहनुमाई है कि जनाब कुर्बानी जो है वो आपने दावत इस्लामी के साथ करनी है और उसका जो गोश्त है वो आशिकान रसूल में, मुसलमानों में तकसीम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आपने भरपूर इंशाल्लाह साथ देना है हमारा। जी सही, सब कुछ फरमाना चाहेंगे? एक मैसेज आएगा, और वालिदैन हयात हों तो उनके लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं? जी जी, वालिदैन हयात हों और तो फिर तो उनके नाम की कुर्बानी बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो उन पर तो वाजिब हो जाएगी कुर्बानी। लेकिन अच्छी बात है कि घर में अगर कोई शख्स है और अपने घर के बड़ों के लिए भी कुर्बानी करना चाहता है, बच्चों के लिए भी करना चाहता है, तो बेहतर ये है कि जिसके बालिग के नाम की कुर्बानी वो कर रहा है उनको एतमाद में ले ले कि इस बार आपकी कुर्बानी मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ। उनकी इजाज़त हो जाएगी तो फिर उनकी कुर्बानी भी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है और आप उनकी कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उनको अपनी कुर्बानी भी अलग से करनी होगी। और अगर वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए भी ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी की जा सकती है। इंशाल्लाह उनको कब्र में सवाब का तोहफा मिलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह पाकिस्तान में तो दावत इस्लामी कुर्बानी की खाले भी जमा करती है और ये बहुत बड़ी नेकी है कि अच्छा बाज़ औक़ात हम थोड़ी सी तवज्जो देते ना तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे ख़ानदान में बहुत सारी कुर्बानियाँ हो रही होती हैं। हमें सिर्फ कहना होता है कि ये कुर्बानी की खाल दावत इस्लामी को दे दें, क्योंकि दावत इस्लामी का तारुफ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया दावत इस्लामी को जानती है, पाकिस्तान वाले तो ज़्यादा जानते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और हमारी कुछ ज़बान चलाने से, थोड़ी सी कोशिश करने से 25, 50, 100 खाले हो जाएं और उसके ज़रिए माशाल्लाह एक अच्छी अमाउंट दावत इस्लामी तक पहुंच जाएगी, तो ये हमारे लिए अल्लाह ने चाहा सदका जारिया बन सकता है। बल्कि एक और चीज़ भी हो सकती है सही साहब, जो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, अच्छा आपने वहाँ से यूरोप से, यूके से, अरब इमारात से या अफ्रीका से कुछ कुर्बानी के हिस्से तो भिजवा दिए, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करें, मैसेज करें कि भाई इस बार कुर्बानी की खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। आपने सिंपल ये करना है, उनसे एग्री करवा कर वो मान जाएं तो उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस आप हमारे फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ दे दें। वहाँ इंशाल्लाह हमारी टीम खुद उनसे राब्ता करेगी और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे जाकर हम वो उनकी कुर्बानी की खाले भी कलेक्ट कर लेंगे और उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप बैठे बाहर होंगे और कुर्बानी की खालें यहाँ जमा हो रही होंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ जिम्मेदारान जो हैं वो जब हज पे जाते हैं और उनका बड़ा शौक होता है कुर्बानी की खालों का, तो वो वहाँ से भी मैसेजेस कर रहे होते हैं, वहाँ से भी कॉल कर रहे होते हैं कि भाई आपकी कुर्बानी की खाल, अच्छा वो उनको नहीं पता होता वो बाहर है, तो यहाँ वाला जिसकी घर की कुर्बानी हो जाती है वो उनको मैसेज करता है भाई मेरी खाल रेडी है, तो वो मक्का पाक से जिम्मेदार को कहता है जल्दी उस घर पे जाओ, जाके खाल उठा लो। तो ये जज्बा है ना, कि ये जज्बा ये है कि जनाब मैं सफर पर भी हूं तो मेरा सवाब कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह लोग बैरून मुल्क में रहकर अपना कारोबार चला रहे होते हैं, तो ये नेकियों का कारोबार भी चलाइए ना। तो इस बार इंशाल्लाह 2 in 1 हमने काम करना है, यानी 3 in 1 हो गया। अपनी कुर्बानी दावत इस्लामी के साथ करनी है, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तरगीब दिलाकर उनकी कुर्बानी भी करवानी है, और तीसरे नंबर पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और आशिकान रसूल की कुर्बानी की खाले भी जमा करनी है इंशाअल्लाह। जी सैयद, इसमें कुछ यूँ भी आ डिटेल कि भाई इस वक्त कितने मदारिस चल रहे हैं और जो हम कुर्बानी की खाले या डोनेट कुर्बानी करते हैं, दावत इस्लामी को इससे क्या फ़ायदा पहुँचे? जी, जैसे मैंने बताया कि आपकी डोनेट कुर्बानी का गोश्त तो आशिकान रसूल तक पहुँचेगा, उसमें कई उलमा होंगे, कई हाफिज होंगे, कई नॉर्मल आशिकान रसूल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो कुर्बानी की खालें हैं वो दावत इस्लामी के फंड में जाएंगी। अब दावत इस्लामी तो सवाब की फैक्ट्री है ना, तकरीबन 6,500 से ज़्यादा तो हमारे मदरसतुल मदीना है, जिसमें लाखों बच्चे, मोर देन 3 लाख के करीब बच्चे और बच्चियाँ बगैर फीस के कुरान
پاک پڑھ رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تو حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ پھر علماء کی طرف چلیں تو 1300 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں، ہزاروں علماء بن چکے ہیں۔ تو میری قربانی کی کھال سے اگر کوئی ایک عالم بن گیا، حافظ بن گیا، دین کا مبلغ بن گیا اور اس نے جا کر دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا، تو آپ امیجن تو کریں کہ یہ ثواب کا کیسا کنٹینیو میٹر ہے۔ تو قربانی کی کھال تو ہمیں دعوت اسلامی کو دینی ہی دینی ہے، انشاءاللہ ڈونیٹ قربانی بھی اپنی دعوت اسلامی کے تھرو کروانی ہے انشاءاللہ۔ آگے ہم نے یہ ترغیب دلانی ہے تو کس طرح ہم ذہن بنائیں اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اور اگر وہ یہ ذہن اگر وہ آگے کسی کو دیتے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ جی بالکل، کوشش کریں کہ دوسروں کو پروموٹ کریں، کیونکہ اس میں ہم میں سے کسی کا بھی ذاتی فائدہ نہیں ہے، یعنی ہم اپنے بزنس کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہے، اس کا مقصد قرآن و سنت کو گھر گھر پہنچانا ہے، علم دین کو پہنچانا ہے، تو اس کو پروموٹ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، عالم بعمل بنا دے، ہم میں سے جو حج کو جا رہے ہیں، جا چکے، ان کے حج کو قبول فرما، جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما، اے اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما، ہم دعوت اسلامی کے لیے جو قربانی کے لیے کوشش کریں اللہ ان کی کوششوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے پروردگار، کئی اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے میسج کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔